بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِن تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ ایک صحابی ہے معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی بہن جمیلہ خاتون یہ صحابیہ ہے، اور یہ ابو البداح رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اس کے نکاح میں تھی۔ آپس میں اختلاف آیا، جیسے عام انسانوں کا آتا ہے، صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا تھا، اور یہاں تک پہنچا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابو البداح نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دیا، یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی عدت گزارنے۔ ابو البداح نے عدت میں اپنے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا، عدت میں نہیں واپس ہوئے اپنے بیوی کی طرف۔ عدت ختم ہوا، اب ابو البداح کی سابقہ بیوی جمیلہ کے طرف لوگوں کے نکاح کے پیغام آئے، تو ادھر ابو البداح نے بھی پیغامی نکاح بھیجا کہ میں واپس نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس کو قبول کرو گی تو انشاءاللہ آئندہ زندگی جو پہلے غلطی کی ہے ایسے غلطیاں نہیں کریں گے، اور آئندہ زندگی محبت سے گزاریں گے۔ بیوی کو بھی ابو البداح جو پہلے شوہر تھے اس کی بات اچھی لگی، اور ارادہ بیوی نے بھی کیا کہ اس کی طرف واپس لوٹ جائے، اس سے نکاح کرے۔ لیکن معقل ابن یسار صحابی ہے، انہوں نے بالکل منع کیا اور کہا کہ یہ میرے غیرت کے خلاف ہے کہ اب اپنی ہمشیرہ کی، اپنی بہن کی نکاح اس صحابی سے کرو جس نے عدت کے ایام میں ایسے خاموشی اختیار کی، رجوع ہی نہیں کیا۔ ایک تو میری بہن کو طلاق دیا، اور دوسرا پھر عدت کے ایام میں بالکل خاموشی سے انہوں نے ایک پیغام نہیں بھیجا، اور واپسی کا جو ہے انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب عدت ختم ہو گئی تو باقی لوگوں کے نکاح پیغام آنے لگے نکاح کے، اب ابو البداح بھی جو ہے اسی طرح پیغام بھیج رہے، تو میرا غیرت گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بہن کو دوبارہ اس کے نکاح میں دے دوں، اور منع کیا صاف اپنی بہن کو بھی کہ یہ نکاح کا پیغام جو پرانے شوہر کی طرف سے ملا ہے اس کو قبول نہیں کرو۔ بہن بھی بھائی سے مجبور ہو کر کیا کر سکتی تھی، لیکن دل میں یہ تھا کہ یہ پہلے شوہر کے پاس واپس جائے تو اچھا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہ آیت اتارا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تم بیوی کو طلاق بھی دے دو اور پھر وہ عدت بھی گزارے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ، پھر مت روکو اس کو اگر وہ نکاح کرے ازواجہن، اپنے پرانے شوہر سے، اگر دوبارہ پرانے شوہر کے پاس جانا چاہے تم اس کو نہ روکو۔ ان تراضوا بینہم، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے بالمعروف، دستور کے مطابق، پھر تم نہ روکو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو البداح رضی اللہ عنہ جو پیغامی نکاح بھیجا تھا، خود معقل ابن یسار جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو منع کیا تھا اپنی بہن کو کہ یہ رشتہ دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی طرح نہیں کرو، تو سب سے پہلے میں اپنے ہمشیرہ، اپنے بہن کا نکاح دوبارہ ابو البداح سے کرنے کے لیے تیار ہو کہ اس کے ساتھ ہی نکاح ہو جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق پھر ہماری غیرت اللہ کے سامنے کیا ہے، جو کہ میرے ایک غیرت اپنے پاس اسی طرح کا جو ہے وہ کیا تھا۔
پھر نکاح ہوا معقل ابن یسار کی اس بہن کا واپس پرانے شوہر ابوالبدع سے، اور اس کے بعد جو ہے بڑے محبت سے زندگی بھی گزارنے لگے، اور پھر اللہ پاک نے اولاد بھی دی، اس کے بعد اللہ پاک نے اولاد دیے۔ تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئے، حکم عام ہے کہ جب بھی اسی طرح کا معاملہ ہو اور میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائے، طلاق کی عدت بھی ختم، اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دوبارہ نکاح کا اگر وہ ارادہ رکھتے تو پھر تم اس کو منع نہ کرو۔ اس میں چند خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اسی طرح آپ عورتوں کو نکاح سے دوبارہ نکاح سے منع کریں گے تو ممکن ہے کہ یہ عورتیں پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور ممکن ہے کہ اس سے معاشرے پر برا اثر ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بالکل نہیں روکو اگر عام حالت ہو، اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اس سے بھی نہ روکو، کیونکہ محبت اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں واپس اسی شوہر کا محبت آیا جس سے طلاق دیے، ممکن ہے کہ حقوق انہوں نے پورا نہ کیا ہو، ممکن ہے انہوں نے نہیں پورا کیا ہو، اب اگر دونوں وہ پرانے حقوق جو کہ ایک دوسرے کے طلب کیے تھے نہیں پورا کر رہے تھے اور اس پر اختلاف آیا اور طلاق کی نوبت آئی، اب اگر انہوں نے ارادہ کیا، عزم کیا ہے کہ آئندہ زندگی ایسے گزاریں گے کہ حقوق ایک دوسرے کے پورا کریں گے، تو یہ اس زندگی کی بھی تلافی ہے جو پہلے زندگی میں ایسا ہوا ہے۔ تو وہ گناہ جو پہلے زندگی میں ہوا ہے اس کا بھی ازالہ کر رہے اسی دوبارہ نکاح سے، تو پھر منع نہ کرو کہ یہ دوبارہ نکاح ہو جائے۔ حکم عام ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ منع نہ کرو اس صورت میں کہ اس کا نکاح ہو جائے دوبارہ پرانے والے شوہر سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب آپ طلاق دیں گے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت بھی پورا کر لے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پھر نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کرے، أَزْوَاجُهُنَّ اپنے پرانے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے نہیں روکو۔ وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، عمدگی کے ساتھ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ یہ وہ بات جس پر اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے پھر ایسا ہی کرے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے تو پھر اس کو نہ روکے، یہ اللہ کا حکم ہے، پھر مانو اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں اگر یہ دوبارہ اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہے تو منع نہ کر دو، یا ویسے ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر میں ہے اور دوبارہ عدت گزارنے کے بعد پیغامی نکاح آیا اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم منع نہ کرو، اس کو منع نہ کرو۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے، اور کہا کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس پر اللہ کا حکم ہے، اور جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ ایسا نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ایک عورت کو ایک دفعہ طلاق ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر میں رکھتے ہیں، پھر رشتے بھی آتے ہیں اس کو ٹکراتے نہیں کرتے، اور یہ رشتے اس لیے نہیں کرتے کہ ایک دفعہ طلاق ہوا اور یہ داغ لگ گیا ہمارے زندگی میں، ہم دوبارہ نہیں تیار۔ اگر ایک دفعہ طلاق ہو گیا، اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا طلاق ہو گیا، اب دوبارہ ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو کہ ان کے حقوق آپ سلب کر دے اور اس کو اپنے گھر میں رکھے اور یہ اپنے غیرت کے خلاف ہو، سمجھے کہ یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے، دوبارہ اسی گھر سے رشتہ آئے تو بہتر ہے کہ وہی دے دے اگر وہ راضی ہے آپس میں۔ اگر اسی گھر میں رشتہ نہ ہو تو دوسرے جہاں سے رشتہ آئے اس کا رشتہ کر دو، اس کو روکو نہ۔ یہ روکنا ہی معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور تمہارے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ معنی ذالکم ازکی لکم یہ تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہارے لیے پاکی کا حکم ہے، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَأَطْهَرُ اور یہی پاک اور صاف بات ہے، یہ تمہیں پاک کرے گا، معنی یہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ یہ اگر تم اس میں اپنا جو ہے وہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہو تو یہ تمہاری کم عقلی ہے، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معنی ذالکم ازکی لکم یہ تمہارے لیے اچھا ہے، وَأَطْهَرُ اور یہ پاک بات۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے اس کو، تم نہیں جانتے، تم جذبات میں آ کر اس چیز کو نہیں سمجھتے ہو، اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو تم ایسے نکاح کو نہ روکو۔ اگر یہ خود نکاح کے لیے تیار ہے اور پرانے ہی جگہ پر جہاں سے اس کو طلاق ہوئی ہے وہاں پر جانا چاہتی ہے تو اس کو نہ روکو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں سے ایک اور حکم بیان ہو رہے ہیں، رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں کے ذمہ لازم ہے بچے کا دودھ پلانا، حولین کاملین، 2 سال تک، لیکن ساتھ ہی کہا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال تب جب کہ آپ پورا کے پورا رضاعت اس پر عمل کریں گے۔ اگر والدین اس سے پہلے بچے کے دودھ چڑھانا چاہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر بچہ ایسا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ کھانے پینے لگ جاتے اور پھر جو ہے اسی طرح کہ آج کل ان کے لیے مختلف قسم کے وہ خوراک تیار کیا جاتا ہے جو کہ ایک سال کے بچے کو دیا جاتا ہے اور وہ آرام سے وہ کھا سکتے اور اس میں بچے کو قوت بھی مل سکتا ہے۔ اگر والدین اس پر راضی ہے کہ اس کا دودھ چڑھانا چاہے تو چڑھا سکتے ہیں، وہ سال بعد بھی اسی طرح کا کر سکتا ہے یہ معاملہ۔ 2 سال یہ پورا مدت ہے، اگر آپ 2 سال سے کم مدت میں دودھ چڑھانا چاہے تو آپ کو اس میں اختیار حاصل ہے۔ یہاں پر 3 قسم کے حکم آئے۔ ایک یہ کہ والدہ کبھی انکار نہ کرے بچے کو دودھ پلانے میں، کیونکہ یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو دودھ پلانے میں، مانا کہ وہ بیمار نہیں، اس کا دودھ بچے کے لیے مضر نہیں، یہ تمام صورتیں، پھر دودھ پلائے، اس میں انکار نہ کرے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے دودھ پلانے کے عوض کوئی تنخواہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں لے سکتی، کیونکہ شوہر کے ذمے جس طرح نان نفقہ اور ان کی رہائش اور ان کا لباس یہ شوہر کے ذمے لازم ہے، تو اسی طرح بیوی کے ذمے لازم ہے کہ اپنے بچے کو جب دودھ پینے کا موقع ہو تو اس کو دودھ پلائے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی دودھ پلانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے تو پھر شوہر کو بھی یہ حکم ملا ہے کہ تم بھی اس پر سختی نہ کرو، بلکہ اس کے لیے پھر وہ بندوبست کرو جو کہ ماں کی دودھ نہ ہونے کی صورت میں آپ کرتے ہو۔ جب ماں کا دودھ نہیں ہوتا تو جس طرح آپ باہر سے پھر دودھ کا انتظام کرتے ہو، اسی طرح پھر تم انتظام کرو، دودھ پلاؤ بچے کو باہر سے، اور جس طرح باہر سے اس حالت میں، مجبوری کی حالت میں آپ پلاؤ تو اسی طرح پلاؤ۔ اگر عورت کے چھاتی میں دودھ نہیں، یا پھر دودھ ہے لیکن وہ بچے کے لیے مضر ہے، اور اسی طرح یہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس پہ بیمار ہے عورت اور وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو پھر تم بھی اس پر زبردستی نہ کرو۔ لیکن قرآن نے پھر کہا کہ آپ اس صورت میں امانت میں کبھی خیانت نہ کرو۔ اگر تکلیف نہ ہو تو پھر آپ کو دودھ پلانا، عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ پھر دودھ پلانا ہوگا۔ اب یہ کہا کہ اس عورت کا نان نفقہ یہ شوہر کے اوپر لازم ہے، تو کیسے نان نفقہ ہے جو شوہر کے اوپر لازم ہے؟ اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے اس آیت میں
لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ معنی کہ مالدار آدمی ہے تو جس طرح مالداروں کے گھر کا کھانا پینا ہے اسی طرح اس کے گھر میں ہونا چاہیے، اپنے بیوی کو اسی طرح کھانا کھلائے، اسی طرح جو ہے اس کے لیے رہائش کا انتظام کرے، اسی طرح اس کو لباس پہنائے۔ اگر متوسط ہے تو متوسط لوگوں کا خرچہ اپنے گھر میں بھی کرے، اگر غریب ہے اور مزدور ہے تو پھر غربت کی خاطر جیسے باقی لوگ خرچہ کرتے اسی طرح یہ بھی اپنے گھر میں خرچہ روا رکھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ لیکن اس شوہر سے بھی ظلم نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو کہ یہ غریب ہے اور اس کی بیوی اس سے شاہانہ خرچے مانگے، یہ غریب ہے اور شاہانہ لباس طلب کرے، اور یہ غریب ہے اور اسے شاہانہ رہائش اس سے طلب کرے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس آیت میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ شوہر کو بھی تکلیف نہ دو بیوی کی وجہ سے، اور باپ کو بھی تکلیف نہ دو بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح ماں کو بھی تکلیف نہ دو بچے کی وجہ سے۔ اور پھر کہا کہ یہ شوہر اپنے بیوی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ یہ تمام صورتیں اسی آیت میں ذکر ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، یرضعن اولادہن، دودھ پلانا یہ ماں کے ذمے ہے، اور اگر دودھ نہ ہو یا عورت کمزور ہے تو کئی سے بندوبست بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بندوبست میں اسی آیت کے آخر میں ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم، تم نے اگر ارادہ کیا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے کسی غیر سے، دوسری عورت سے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر اس عورت کو اس کا اجرت دیا جائے۔ وہ جو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے والی کو اس کی اجرت دے کر طے کر دے اس کے ساتھ کہ ہم ماہانہ آپ کو اتنا خرچہ دیں گے اور بچے کو آپ نے دودھ پلانا ہے۔ جب آپ خرچہ دیں گے تو پھر جو ہے وہ عورت بھی پابندی کے ساتھ بچے کو دودھ پلائے گی۔ اور یہ عربوں میں خاص طور پر یہی تھا کہ دیہاتی عورتیں وہ تکڑی ہوتی تھی، اور اسی لیے دیہاتی عورتوں کے دودھ بھی بالکل جو ہے ایسے خالص ہوتے تھے، تو لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں، شہر سے دیہاتوں میں بھیجتے کہ ہمارا بچہ بھی صحت مند ہو، اور صحت مند ماں کی دودھ سے اس کو صحت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اماں حلیمہ کے حوالہ کیا تھا، اور اسی لیے کہ یہ ان کو دودھ پلائے، یہ دیہاتی عورت ہے اور دودھ پلانے سے بچہ بھی جو ہے طاقتور ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اماں حلیمہ نے دودھ پلایا تھا۔ رضاعی ماں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو دودھ پلائے وہ رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، حولین 2 سال کاملین، پورا 2 سال پورا دودھ پلائے۔ لیکن اس صورت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دونوں راضی ہے اس پر، اگر بچہ 1 سال کے بعد کھانے پینے لگ جاتے، اور آج کل سیریلیک وغیرہ مختلف قسم کے بچوں کے خوراک ہے جو تیار کیے جاتے، اگر بچہ کھانے پینے کے قابل ہے اور والدین بھی اس پر راضی ہو گئے کہ 1.5 سال میں یا 1 سال کے بعد دودھ چھوڑانا چاہے، مشورہ کر کے چھوڑا سکتے ہیں۔ یہ حولین تو یہ کہا کہ قابلین، یہ پورا مدت ہے کہ پورا مدت دودھ پلانا ہے تو اتنا ہی کرو، ورنہ اگر بیچ میں ہی جو ہے اس کو دودھ چھوڑانا چاہے تو مشورہ کر کے چھوڑائے۔ لمن ارادہ، آپ میں سے اگر ارادہ کرے کہ یتم الرضاع، کہ پورا رضاعت پورا کر لے تو پھر 2 سال کر دے، اگر بیچ میں سے اس کو رضاعت کو ختم کرنا ہے تو مشورہ کر کے اس کے لیے باقاعدہ خوراک کا بندوبست کر لے بچے کے لیے، تاکہ بچے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ وعلی المولود لہ رزقہن،
جس کی طرف منسوب ہے یہ بچہ، علی المولود لہو یعنی بچے کے باپ، رزقہن عورت کے رزق کا یہ ذمہ دار ہیں، وکسوتہن اور ان کے کپڑوں کا بھی یہ ذمہ دار ہے، لباس کا بھی یہ ذمہ دار ہے، بالمعروف لیکن دستور کے مطابق۔ مالدار ہے تو اچھا کپڑا دے دے، مالدار ہے تو اچھا رہائش، اچھا مکان دلا دے، اور مالدار ہے تو اچھا کھانا کھلائے۔ اگر متوسط طبقے کا ہے تو پھر اسی اپنے درمیانی کھانا کھلائے، درمیانی لباس دے دے۔ اگر غریب ہے تو اپنی غربت کی خاطر اسی طرح کا معاملہ کر دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، آپ کسی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتے مگر اس کے طاقت کے مطابق۔ کہ یہ نہیں کہ اگر آدمی غریب ہے اور آپ شاہانہ لباس اس سے طلب کرے، آدمی غریب ہے اور شاہانہ مکان کی طلب ہو، آدمی غریب ہے اور شاہی خرچے اس سے کیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی انسان کو تکلیف نہ دو مگر اس کے وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو بھی تکلیف نہ دو بچے کے ذریعے، جس کی طرح یہ منسوب ہے یعنی جس کا بچہ ہے، ان کی ماں کو بھی تکلیف نہ دو۔ ولا مولود لہ بولدہ، باپ کو بھی تکلیف نہ دو اور اس کی ماں کو بھی تکلیف نہ دو اور بچے کو بھی تکلیف نہ دو۔ اس آیت میں تینوں کا ذکر ہے کہ نہ باپ کو تکلیف دو کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالے کہ وہ نہ اٹھا سکیں، نہ ماں کو تکلیف دو کہ اگر وہ دودھ نہیں پلا سکے اور آپ ان کو زبردستی کرے کہ دودھ پلانا ہوگا، اگر وہ بیمار ہے یا اس کے دودھ میں کوئی اسی طرح مضر آثار ہے تو نہ پلائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، نہ جس کے یہ بچہ ہے مولود لہ معنی باپ، بولدہ باپ کو بھی تکلیف نہ دو، بولدہ اس کے بچے کے ساتھ، اور ماں کو بھی تکلیف نہ دو اس کے بچے کے ساتھ۔ ماں کو بھی تکلیف نہ دو کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اور وہ بیمار ہے تو پھر آپ بھی اس پر زبردستی نہ کرو کہ اس سے دودھ پلائے۔ ہاں پھر اسی صورت میں شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کی بیوی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کرے، باہر سے جیسے دودھ کا بندوبست کیا جاتا ہے اسی طرح کر لے بندوبست۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر کسی کا باپ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا باپ مر گیا تو وارث کے اوپر یہ لازم ہے، جو ان کا وارث ہے، چچا ہے، اگر دادا ہے تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کرے۔ اگر باہر سے کسی عورت کا انتظام کرے، اس کو دیہڑی دینا پڑے، اس کو تنخواہ دینا پڑے تو یہ وارث ہی دے گا تنخواہ، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، علی الوارث مثل ذلک، یعنی جس طرح شوہر کے لیے یہ باپ کے لیے حکم تھا اسی طرح وارث کے لیے یہ حکم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، میاں بیوی دونوں مل کر راضی ہو گئے اس پر کہ اب بچے کو دودھ چھڑانا ہے، 2 سال نہیں پورا ہو گیا، اس سے پہلے دونوں نے مشورہ کیا کہ بچے کا دودھ چھڑائے، اور اب بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام باہر سے ہو سکتا ہے، بچہ کھا پی سکتا ہے، اب ان کا انتظام دودھ چھڑانے کا اگر مشورہ ہو جائے تو قرآن کہتے ہیں کہ بِنْهُمَا دونوں کے، میاں بیوی، وَتَشَاوُرٍ اور دونوں کا مشورہ ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا دونوں پر گناہ نہیں اس بات کی کہ ہر دونوں مشورہ کر لے اور 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑائے تو جائز ہے، دونوں کے لیے جائز ہے اگر مشورہ کر کے اس پر راضی ہے۔ مشورہ اس لیے کہا کہ اگر شوہر کے اجازت کے بغیر بیوی ایسا کرے تو پھر شوہر تو بیوی کے نان نفقے اور اس کے کپڑے اور اس کے مکان کا سب کا ذمہ دار شوہر ہے، تو شوہر کے دل میں آئے گا کہ جب یہ بیوی اپنا حق نہیں پورا کر رہی کہ بچے کو دودھ پلانا تو ان کا حق ہے، تو پھر شوہر کے دل میں بیوی کا محبت نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ کہا کہ دونوں مشورہ کر لے، کہ میاں بیوی دونوں اس پر راضی ہو گئے، اور بیوی نے بھی کہا کہ دودھ پلانے سے اب بچے کو باہر کا جو ہم وہ خوراک جو بچے کے لیے تیار ہوتا ہے
وہ دیتے تو اس سے زیادہ پیدا ہوگا، اور شوہر بھی اس پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے اگر باہر کا جیسے ریلیک وغیرہ اسی طرح بچے کو آپ کھلاتے اور اس سے زیادہ پیدا ہوتے تو پھر شوہر بھی اس پر راضی ہو گیا، مشورہ اس پر ہو گیا، تو قرآن کہتے فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چڑھائے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم نے یہ ارادہ کیا کہ ماں کی دودھ ہے لیکن بچے کو صحت مند بنانے کے لیے کسی ایسے عورت کی طرف بھیجا گیا کہ وہ عورت اس کے خاندان والے صحت مند ہے، طاقتور ہے، اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورت بچے کو دودھ پلائے تو بچہ بھی صحت مند ہوگا، اگر آپ نے اسی ارادے سے ماں کا دودھ چھوڑ کر کسی دوسرے عورت کا انتظام کر لیا اس کے لیے، بچے کے لیے، تو قرآن کہتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم لوگ ارادہ کرو کہ تم اپنے اولاد کو کسی غیر کا دودھ پلا کر، اپنی ماں کا نہیں کسی غیر عورت سے، دوسرے عورت سے دودھ پلائے، تو یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ فلا جناح علیکم، اس پر بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، لیکن اس میں شرط ہے، اذا سلمتم، جب تم ان کو دیتے ہو، ما آتیتم بالمعروف، جو طے کرتے ہو دستور کے مطابق، جو ان کا تنخواہ ہے وہ پورا اس کو دیتے ہو، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا دودھ آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ناجائز۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتے، یہ تنخواہ بھی نہیں طے کرتے اور کسی غیر سے اسی طرح کا دودھ وہ اس کو مجبور کر کے عورت کو اسی طرح پلائے تو یہ ناجائز ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہا آیت کے آخر میں کہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ عورت بھی خیانت نہ کرے اس میں، شوہر کے حقوق میں، اور شوہر بھی خیانت نہ کرے بیوی کے حقوق میں، تو یہ تب ہوگا جب کہ اللہ سے ڈر اور خوف دل میں ہو۔ تو اس لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ جب شوہر کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، وہ بیوی کے حقوق پر کبھی بھی اسی طرح سودا بازی نہیں کرے بلکہ بیوی کا حقوق پورا کرے۔ اگر بیوی کے دل میں بھی خدا کا خوف ہے اور تقوی ہے تو کبھی بھی وہ شوہر کے حقوق سے لاپرواہی نہیں کرے گی بلکہ وہ شوہر کے حقوق پورا کریں گے۔ یہ معاشرہ جو بگڑا ہے اس بنیاد پر کہ ہر شوہر بیوی سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، میرا یہ حق ہے آپ نے نہیں پورا کیا، میرا یہ حق ہے آپ نے نہیں پورا کیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس بیوی کے جو مجھ پر حق ہے میں نے کون سا حق پورا کیا۔ اور بیوی بھی ہمیشہ اپنے شوہر سے تمام حقوق مانگتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا فلاں حق ہے جو تم نے پورا نہیں کیا، میرا فلاں حق ہے جو تم نے نہیں پورا کیا، اور کبھی بیوی نے نہیں سوچا کہ جو شوہر کے حقوق مجھ پر ہے میں نے کون سے حقوق پورے کیے۔ اگر شوہر بھی یہ خیال کرے کہ بیوی کے جو حقوق ہے وہ پورا کیا جائے اور بیوی بھی یہ خیال کرے کہ شوہر کے حقوق ہے تو پھر تو گھر جنت بن جائے گا۔ یہ جو ہر گھر جنت کی بجائے جہنم بنتا ہے اس وجہ سے کہ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے اور دوسرے حق نظر انداز۔ شوہر اپنے حقوق پورا کے پورا مانگتے ہیں کہ کپڑے استری ہو ہر وقت اور کھانا ہر وقت تیار ہو، اور اسی طرح جو ہے بیوی ہر وقت ان کی تابعدار ہو، ہر وقت نوکر کی طرح جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہو، اور پھر جب حقوق کی باری آ جاتی ہے تو عورت کے حقوق کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مرد جو ہے عورت کے حقوق پورا کر لے۔ اور اسی طرح عورت بھی اپنے حقوق مانگے، خرچہ نہ ہو تو شوہر ذمہ دار، گھر کے معاملات ہے شوہر ذمہ دار، اور پھر جب شوہر کے حقوق کی باری آ جائے تو عورت بھی اس پر لاپرواہی کرے تو دونوں طرف سے یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر گھر بجائے جنت کے جہنم بن جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ پاک سب کچھ دیکھتے ہیں، تو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اس لیے کوئی بھی عورت مرد کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، مرد جو ہے عورت کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، اور دونوں مل کر اللہ کے طرف سے جو حقوق مرد کے ذمے ہے مرد وہ پورا کر لے، جو عورت کے ذمے ہے عورت وہ پورا کر لے، تو پھر زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔